قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ہم نے ایمان کی آلودگی کے بارے میں سیکھا، کیسے ایمان آلودہ ہوتا ہے اور پھر وہ آلودہ ایمان، وہ خراب اور نقصان دہ، ناقص، کرپٹ، پولیوٹڈ، کنٹامینیٹڈ فیتھ کس طرح سے ہم پہ اثر کرتا ہے، ہمیں موت تک لے جاتا ہے، ابدی ہلاکت تک لے جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ لگے کہ میرا ایمان خراب ہو گیا ہے یا کوئی ایسی چیز اس میں شامل ہو گئی ہے، تو پھر اسے درست کرنا، ٹھیک کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے بندوں کو کہ میرا ایمان ٹھیک نہیں ہے، خرابی ہے اس میں، لیکن درست کرنے میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ سو آج بات کریں گے ایمان کی درستی میں حائل رکاوٹوں پر، obstacles to the soundness of faith۔ یاد رہے کہ خالص ایمان بائبل مقدس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایمان کا کوئی حصہ بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ہے، تو وہ خالص نہیں ہے، تو اسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن درست کرنے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں، کرنا چاہتے ہیں درست لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ کلام مقدس کی درست تعلیم اور تفہیم کا فقدان، یعنی لیک آف ساؤنڈ ٹیچنگز اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دا ہولی اسکرپچرز۔ بائبل مقدس کی درست تعلیم ملی نہیں یا سمجھے نہیں ہم سے، یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے تعلیم پائی نہیں یا اسے سمجھا نہیں، یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ صحیح تعلیم پاؤ، یا کہیں سے مل رہی تھی تعلیم، آپ نے توجہ نہیں کی، دل نہیں مانا تعلیم لینے کو، بات سمجھنے کو جی نہیں چاہا، یا تو کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے بتایا نہیں، یا پھر آپ نے خود نہ تعلیم لینے کی کوشش کی نہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اس لیے رکاوٹ آ گئی کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ بائبل میں کئی مثالیں ہیں، کئی جگہوں پر ایسا درج ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے ذریعے لوگوں کو سکھانا چاہا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہمیں یہ تعلیم نہیں چاہیے، ہم تیری بات سننا ہی نہیں چاہتے، اور خدا کو کہنا پڑا، جیسے حزقییل سے اس نے کہا کہ یہ میری باتیں، میری تعلیم سننا ہی نہیں چاہتے۔ اس جہان کے خدا نے، یعنی ابلیس نے، جس کا اختیار اس دنیا پر ہے، اس نے انسانوں کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے کہ وہ تعلیم نہ حاصل کریں اور نہ اس پر غور کریں۔ ابلیس رکاوٹ ڈال کے بیٹھا ہے کہ آپ نہ تعلیم پاؤ اور نہ سمجھو۔ انسانوں کی بھی اس میں کمزوری ہے، خالی ابلیس پہ ہم نہیں ڈال سکتے کہ اس نے میرا ذہن بند کیا ہوا ہے، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سیکھنے کو جائیں۔ دنیا میں بتیرے ایسے لوگ ہیں جن تک کبھی کوئی پہنچا نہیں صحیح تعلیم لے کر، اور رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے ایمان لائیں گے جب تک وہ سنیں گے نہیں، اور سنیں گے کیسے جب تک کوئی ان کے پاس جائے گا نہیں۔ صحیح تعلیم اور اس کو سمجھنے میں کمی، یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے ایمان درست کرنے میں۔ دوسری رکاوٹ ہے غلط یا جھوٹے استادوں اور عقیدوں پر اندھا یقین۔ ہم انسانوں کی بات زیادہ مانتے ہیں، ہم اندھا یقین رکھتے ہیں انسانوں پر۔ ٹی وی سے سن لیا کچھ، اس کے پیچھے چل پڑے، کہیں سے کسی کی گواہی سن لی، بڑے کرنی والے نے بڑی دعا کرتے ہیں، وہ تو پھونک مارتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، وہ تو دعا کرتے ہیں، آپ کے کپڑوں کا رنگ آپ کو بتا دیتے ہیں کون سا پہنا ہوا ہے آپ نے، گھر میں اس وقت دیگچی میں کیا پک رہا ہے یہ بھی وہ بتا دیں گے، کس گھر میں کس جگہ بیٹھ کے کس بندے سے کیا بات کی، اس کا نام کیا، اس کی شکل کیسی، اس کا قد کاٹ کیسا۔ لوگ ان کے پیچھے چلتے، اندھا یقین۔
ہم جی بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہی ہمارے چرچ کی روایت ہے، یہی ہمارے پاسبان کی روایت ہے، یہی تعلیم ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. ہم ان کی باتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں، اندھا یقین کرتے ہیں. ہم کسی کو کوئی بات سمجھا دو، مثال کے طور پہ یہ پھل بانٹنے سے ہمارے مردے کھاتے پیتے نہیں ہیں، کپڑے بانٹ لینے سے میرے خداوند میں سوئے ہوئے باپ کے بدن اور ہڈیوں پر کپڑے نہیں پہنے جائیں گے. جس کفن میں، جس لباس میں انہیں دفنایا گیا وہ چند ہفتوں اور دنوں میں ختم ہو جاتا ہے. جس باکس میں دفنایا گیا اسے کیڑے کھا جاتے ہیں. وہ جلد، گوشت، پٹھے اور نسیں ختم ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں مٹی میں، ہڈیاں باقی بچ جاتی ہیں. اس کے نام پہ کپڑے بانٹنے سے میرے مرے ہوئے باپ کی ہڈیوں پر کپڑے نہیں آ جائیں گے. اگر کوئی کہے نا کہ یہ فضول ہے تو کہتے ہیں جی نا جی نا. ہمارے بزرگوں نے بھی اپنے بزرگوں کے لیے کپڑے بانٹے تھے اور کھانے بانٹے تھے، تو ان تک پہنچتے ہیں. اندھا یقین. ہم نے مرچیں وارنی ہیں اپنے بچوں سے، نظر لگی ہوئی ہے انہیں. مرچیں وار کے کیا کر لو گے؟ ماچس کے دیا سلائی سٹکس لے کے، اس کی تیلیاں لے کے ان کو آگ لگا دینا اور وار دینا بچوں پہ، کیا ہو جائے گا اس سے؟ اندھا یقین. میری ماں نے کہا تھا مرچیں وار دینا بچے سے، دیا سلائی جلا کے وار دینا، اور پھر ہم ایمان درست نہیں کرتے، اسی پہ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جھوٹے استادوں اور جھوٹے عقیدوں پر اندھا یقین ہے. عقل استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے. تیسری رکاوٹ ہے غلط روایات پر قائم رہنے کی ضد یا ہٹ دھرمی. نہ جی نہ، ہو نہیں سکتا. ہماری رسم ہے یہ، ہمارے بزرگوں کی رسم ہے یہ، ہماری کلیسیا کی رسم ہے یہ، ہمارے آباء و اجداد کی رسم ہے یہ. ہم نہیں اسے توڑیں گے، ہم نہیں اس کو خراب کریں گے. لوگ ضد پکڑ لیتے ہیں، نہیں ماننی بات، نہیں سننی بات، درست نہیں ہونا. زبور 95 میں خدا فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا، میری آواز سننا نہ چاہی، جو تعلیم دی اسے ماننا نہ چاہا، اپنے دل کی مرضی پر چلے، میں نے بھی انہیں چھوڑ دیا پھر تاکہ ہلاک ہوں. ضد میں پڑ جاتے ہیں ہم. نہ جی نہ، ہو نہیں سکتا. یہ تو 2000 سال سے 5000 سال سے ہمارے بزرگوں کی روایت چلی آ رہی ہے، ہم نہیں اسے چھوڑ سکتے. خدا کے لیے بائبل مقدس کی تعلیم پر آ جائیے. یہ خام، ناقص، غلط روایتوں پر پابند نہ رہیں، چھوڑ دیں انہیں. یہ بڑی رکاوٹ ہے جی، ہماری بڑی پرانی یہ رسم ہے، اور ضد پکڑ لیتے ہیں جی نہیں ہو سکتا یہ. خدا کے لیے اس بات پہ توجہ کریں، یہ میری اور آپ کی ضد اور انا ہے جو ہمیں ایمان درست کرنے سے روک لیتی ہے. اور پھر شرمندگی، رسوائی اور نتیجے کا خوف. کیا ہوگا؟ ارے میں نے زندگی اپنی درست کر لی تو میرے دوست کیا کہیں گے؟ تو کیا بن گیا ہے؟ ریلیجیس، مذہبی، دین والا، خدا کے راستے پہ چل پڑا، لوگ کیا کہیں گے؟ میری بڑی رسوائی ہو جائے گی اگر میں یہ غلط رسم چھوڑ دوں گا. اگر ہم نے 10واں 7واں 3واں 40واں نہ کیا، اگر ہم نے پھل نہ بانٹے، اگر کپڑے نہ بانٹے، اگر دیگے نہ چڑھائیں، اگر ہم نے دیے نہ جلائے، اگر ہم نے سریاں نہ دی، اگر ہم نے بخور نہ جلائے، اگر ہم نے لوگوں کو اپنے گھر بلا کے یہ نظر نیاز نہ کی، تو ہماری تو بڑی رسوائی ہو جائے گی. لوگ کہیں گے ساری عمر باپ کی کمائی کھاتے رہے اور اس کے مرنے کے بعد 1/40واں نہیں کر سکے. ہم رسوائی سے ڈرتے ہیں اور رسمیں نہیں توڑتے، عقیدہ درست نہیں کرتے. ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں چرچ سے نکال دیا جائے گا کہ اگر میں سوال اٹھاؤں گا تو، اگر میں سوال اٹھاؤں گا کہ یہ رسم، یہ عقیدہ، یہ طرز عبادت یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو مجھے چرچ کمیٹی چرچ سے نکال دے گی کہ تو ہمارے ساتھ متفق نہیں تو نکل جا.
یسوع مسیح نے جب درست کرنے کی کوشش کی فقیہوں اور فریسیوں کو، شرع کے عالموں کو، یہودیوں کو، وہ یسوع کی باتوں کا جواب تو نہیں دے پاتے تھے، مان لیتے تھے تو سچ کہتا ہے، تو وہ کہتا میرے پیچھے ہو لو، کہتے تو باتیں سچ کرتا ہے لیکن ہم تیرے پیچھے چل نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے، ہمیں عبادت خانوں سے نکال دیا جائے گا، ہماری کرسیاں ہم سے چھین لی جائیں گی، ہمارے حقوق جو ہمیں قوم میں حاصل ہیں وہ ہم سے چھین لیے جائیں گے۔ اگر میں نے ایمان درست کر لیا، اگر میں نے عقیدہ درست کر لیا اور اس کی بنیاد پر میں نے عمل درست کر لیا تو میں شرمندہ ہوں گا۔ لوگ کہیں گے چھوڑ، باپ دادا کا ایمان چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، تیرے باپ دادا ساری زندگی بے ایمان ہی رہے تھے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف، مجھے میرے دوست شرمندہ کریں گے، یہ خوف، میرے پرانے ساتھی مجھے شرمندہ کریں گے، یہ خوف، میری پوزیشن چلی جائے گی، میرا حق چلا جائے گا، میں اگر NEC چھوڑ دوں گا تو NEC والے کبھی میری مدد نہیں کریں گے، کبھی کوئی لیٹر نہیں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے اختلاف نہیں کرنا، میں کسی دوسری کلیسیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے نیشنل ایونجیلیکل چرچ کی بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو ٹھیس نہ لگے، سمجھنے والا سمجھ لے کہ ان بٹوین بین السطور کیا کہا جا رہا ہے۔ ہم کسی غلط عقیدے والی کلیسیا، گروہ یا جماعت کو اس لیے نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمیں اس سے فائدے مل رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ پھر ہو سکتا ہے میرے بچے اسکول میں نہ پڑھیں، ہمارا علاج وہاں سے نہ ہو، ہمیں جو راشن مل رہا ہے، جو امداد مل رہی ہے وہ نہ ملے، اس لیے ہم غلط عقیدے کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ خوف ہوتا ہے شرمندگی کا، رسوائی کا، اور کانسیکوینسز یا نتیجے یا ریزلٹ کا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا خوف ہوتا ہے، اس لیے ہم عقیدہ درست نہیں کرتے۔ اور پانچویں بات، ہم درست ایمان کے حامل لوگوں سے دور رہتے ہیں۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم کسی اچھے ایمان کو سمجھنے والے شخص کے قریب جائیں، دور رہتے ہیں۔ وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اندر کی ضد، ہٹ دھرمی، لیکن آپ کوشش ہی نہیں کرتے ان کے قریب رہنے کی، دور رہتے ہیں، اس لیے آپ کا ایمان درست نہیں ہوتا۔ یہ مجھے ایک بڑی بری کہہ لے، اچھی کہہ لے، یہ آپ پہ منحصر ہے، آپ پہ ڈیپینڈ ہے، یہ ایک عادت ہے میری۔ بطور پاسبان روحانی استاد، میں خاندانوں میں جب کوئی خوشی یا غمی کا وقت ہوتا ہے تو میں انہیں مشورہ ضرور دیتا ہوں، ایسا مشورہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں جس میں ان کا نقصان نہ ہو، مناسب طریقے سے سارے کام بھی ہو جائیں، عزت بھی رہے، اور کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جو ایمان کے خلاف ہو۔ کچھ لوگ مان لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ کئی لوگوں کو پھر میں برا لگتا ہوں اس بات میں کہ پادری صاحب ہمیں منع کرتے ہیں کہ ایسے کام نہ کرو، اس لیے ہم نے ان کو بلانا نہیں ہے، ہم نے انہیں اپنے کام کے لیے نہیں بلانا، کیونکہ وہ اس بات سے منع کریں گے۔ درست نہیں ہونا اس لیے دوری کر لیتے ہیں، درست نہیں ہونا اس لیے فاصلے قائم کر لیتے ہیں، درست نہیں ہونا اس لیے کلیسیا میں آنا نہیں، عبادت میں آنا نہیں، کلام سننا نہیں، درستی لینی نہیں ہے۔ تو یہ رکاوٹیں ہیں جو ہمارا ایمان درست ہونے نہیں دیتی۔ ہم اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنا عمل، اپنے رویے غلط کر بیٹھے ہیں۔ وجہ، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، رسوائی ہوگی، ہمیں نکال دیا جائے گا، بڑی پرانی رسمیں ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں یہ بھی ہوگا، کیا ضرورت ہے اس معاملے میں خدا کے کلام کی صلاح لینے کی؟ ہماری مرضی ہے، ہم جیسے مرضی منائیں اپنی خوشیاں، ہماری مرضی ہے ہم جیسے مرضی اپنے غم کی حالتیں منائیں۔ لیکن آج خدا کا کلام آپ سب پر نافذ ہوتا ہے،
लागू हो गया है, आपने सुन लिया है। जितने यहां मौजूद हैं वो भी, और जो इस कैमरे के जरिए से देख और सुन रहे हैं उन पर भी आज खुदा का कलाम नाफिज हो गया है कि अपने अकीदे दुरुस्त कर लो, अपना ईमान दुरुस्त कर लो, अपनी रस्में रवाज दुरुस्त कर लो, नहीं तो जो असर होगा इसका वो हलाकत है। खुदा ने कहा इन्होंने मेरी सुनना ना चाहा, अपने दिल सख्त कर लिए, इसलिए मैं भी इन्हें छोड़ देता हूं ताकि हलाक हों। खुदा को मौका दे, वो आपका ईमान दुरुस्त कर दे। ईमान दुरुस्त होगा तो हमारे रवैये भी दुरुस्त होंगे, एक दूसरे के साथ भी और खुदा के साथ भी हमारा ताल्लुक खूबसूरत, शानदार और खुदा के यहाँ काबिल कबूल हो जाएगा।